بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود ابراہیمی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کیسے بنے؟ مشہور صحافی اور کالم نگار محمد شفیع میم شین لکھتے ہیں کہ 1938 کی سرگرمیوں کے دن تھے۔ ڈاکٹر عبد المجید تشریف لائے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خیر مقدم کرتے ہوئے ان کی خیریت دریافت کی۔ پھر گفتگو کا دور چلا۔ دفعتاً ڈاکٹر عبد المجید نے سلسلہ کلام کا رخ پھیرتے ہوئے نہایت بے تکلفی سے پوچھا کہ علامہ صاحب، آپ حکیم الامت کیسے بن گئے؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بلا توقف فرمایا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں، آپ چاہیں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عبد المجید صاحب نے استعجاب سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکیم الامت بنا دیا ہے۔ آپ بھی اس نسخے پر عمل کریں، آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ مشرق و مغرب کے علوم کا جامع مشہور مسلم لیگی لیڈر راجہ حسن اختر مرحوم نے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شجر علمی کے متعلق ایک مرتبہ از راہ عقیدت علامہ صاحب سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشرق و مغرب کے علوم کا جامع بنایا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے ان علوم نے چندہ نفع نہیں دیا، مجھے نفع صرف اس بات نے پہنچایا جو میرے والد صاحب نے مجھے بتائی تھی۔ راجہ حسن اختر کہنے لگے کہ مجھے جستجو ہوئی کہ اس عظیم راز کو کس طرح حاصل کروں جس نے اقبال کو علامہ اقبال بنایا۔ آخر دل مضبوط کر کے عرض کی کہ وہ کیا بات تھی، میں پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کی کثرت۔ فکر اقبال اور درود شریف۔ حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ نئی نسل کے سینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار منتقل کرنے کے لیے سب سے پہلا اور اہم کام یہ ہے کہ ان کو کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا سکھاؤ، چونکہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ درود کے نتیجے میں دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پیدا ہوگا۔ درود طبیعتوں میں نکھار پیدا کرتا ہے، درود طبیعتوں میں تقدس پیدا کرتا ہے۔ درود کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ طبیعتوں کے اکھڑ پن کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پریشانی ہے کہ اولاد اکھڑ مزاج ہے، بات نہیں مانتی، طبیعت میں سختی ہے، تو ان کو بطور وظیفہ درود شریف پڑھنے کی تلقین کریں۔ آپ ہفتوں عشروں میں دیکھیں گے کہ ان کی طبیعت میں لطافت آ جائے گی۔ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ذہانت کی دولت سے بھی مالا مال کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہوگا جو کہ دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے درود شریف کی تعداد۔ معروف ماہر امراض قلب ڈاکٹر رؤوف یوسف لاہور کا بیان ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بتایا کہ آلو مہار ضلع گجرانوالہ کے سید خواجہ امین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں روزانہ درود خضری پڑھنے کو کہا تھا، لہٰذا میرا معمول ہے کہ میں روزانہ بلا ناغہ 1000 درود خضری پڑھتا ہوں۔ لڑائی جھگڑا فوراً روکنے کا نسخہ۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عربوں کے متعلق سنا ہے کہ اگر کہیں بازار میں 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے اور کوئی تیسرا بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم پڑھ لیتا ہے تو لڑائی فوراً روک دی جاتی ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں مٹھاس کا راز۔ حضرت علامہ ثاقب رجا مصطفیٰ مد ظلہ بیان کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والے کے لہجے میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی نے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ہوگا کہ آپ کے اشعار میں اتنی چاشنی کہاں سے آئی؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا تھا، یہ ساری کی ساری چاشنی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔
मैं तन्हा कमाले सुखन को न पहुंचा, मेरे शेर हैं और तासीर उनकी। मोहम्मद इकबाल को इसमें आज़म मालूम है। शेख इजाज अहमद अलामा मोहम्मद इकबाल के भतीजे हैं। कहते हैं कि मुझे मेरी फूफी यानी हमशीरा अलामा मोहम्मद इकबाल ने बताया कि इकबाल को इसमें आज़म मालूम है, जो कि मियाँ जी ने उन्हें बताया था। फिर जब अलामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट से लाहौर तशरीफ़ लाए तो एक रोज़ इजाज़ अहमद साहब ने उनके पाँव दबाते हुए पूछा कि मैंने सुना है कि मियाँ जी ने आपको इसमें आज़म बताया है। अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये बात तुम मियाँ जी से खुद क्यों नहीं पूछ लेते। चुनाचे एक दिन इजाज़ साहब ने मियाँ जी से इसमें आज़म के बारे में दरियाफ्त किया, जो कि उन्होंने अलामा मोहम्मद इकबाल को बताया था। तो मियाँ जी ने कहा कि कबूलियत दुआ का एक नुस्खा याद रखने के काबिल है, और वो ये कि हर दुआ से पहले और बाद में दरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि दरूद शरीफ से बढ़कर कोई इसमें आज़म नहीं है। और तुम्हारे चचा यानी अलामा मोहम्मद इकबाल को भी मैंने इसी इसमें आज़म की तलकीन की है। 1 करोड़ मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने की सादत। अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना 10,000 मरतबा दरूद खिदरी पढ़ा करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 2 साल और 10 दिनों में 1 करोड़ मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने की सादत हासिल की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी पर 1 करोड़ मरतबा दरूद शरीफ मुकम्मल कर लिया तो अल्लाह ताला ने मेरा अंग अंग रोशन कर दिया। लोगों के दिलों में मेरी इज्जत बैठ गई। मेरे कलाम में ऐसा असर हुआ कि अल्लाह अल्लाह जब भी कलाम लिखने बैठता तो अल्फाज बारिश की तरह उतरते। दरूद शरीफ की कसरत करने से अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आज भी अपने अकीदतमंदों से रूहानी मुलाकातें फरमाते हैं, और ये बड़े नसीब की बात है।